تصور کریں کہ آپ ایک 24 سالہ نوجوان ہیں یا آپ ایک 24 سالہ نوجوان کے والد ہیں اور آپ یا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ڈگری ہاتھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی ایک جگہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے, کبھی دوسری جگہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے, لیکن اس کو کہیں پر بھی نوکری نہیں ملتی. یہ 24 سالہ نوجوان جس کے ہاتھ میں گریجویشن کی ڈگری ہے مجبور ہوتا ہے کسی بھی ایبروڈ کنٹری میں جانے کے لیے اور وہاں اپلائی کرتا ہے اور بالآخر 2-3 ہفتے اس کے پروسیس میں لگتے ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان چھوڑ کر وہ کیوں گیا, بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں 1 سال تک در در کی ٹھوکریں کھانے پر اس کو پاکستان کے سسٹم نے کیوں مجبور کیا. آئیے بات کرتے ہیں اس سسٹم کی جو بقول محسن نقوی کے کولیپس کر چکا ہے. دو ہزار 24 اور 25 کے فگرز اگر نوٹ کیے جائیں, 22 لاکھ سے زیادہ نوجوان جن میں ٹیچرز, آئی ٹی ایکسپرٹس, اسی طرح انجینئرز یا پھر جتنے بھی پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. اگر یہی لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا سسٹم ان کو استعمال کرتا, ان سے پاکستان اپنی سروسز لیتا, تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ تھے یہ میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں. یہ درد صرف وہ والد سمجھ سکتا ہے یا پھر وہ گریجویٹ انجینئر, ٹیچر یا آئی ٹی ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے جس نے 15 سے 16 سال لگا کر اتنی محنت کر کے یہ ڈگری لی اور ڈگری بالآخر اس کو صرف ایک پیس آف پیپر کے طور پر دی گئی. وہ پاکستان میں اس پیس آف پیپر کا استعمال نہیں کر سکتا, اس کے لیے اس پیس آف پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جبکہ باہر یعنی ایبروڈ کنٹریز میں, گلف کنٹریز ہوں یا جو بھی ہوں, وہاں اس کو اس پیس آف پیپر کی بنیاد پر اچھا روزگار, اچھا کھانا, اچھی رہائش, اچھا انوائرمنٹ, لگژریس لائف سٹائل مل سکتا ہے. تو بالآخر یہ نوجوان یہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آئیے جانتے ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی بنا پر یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے جو بقول محسن نقوی کے کولیپس کر چکا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں. فائنینشیل کرائسس. پاکستان میں آپ ایک انجینئر کی اگر سیلری پوچھیں تو وہ سیلری اتنی معقول اور اتنی کم سیلری ہوتی ہے کہ وہ بتانا بھی پسند نہیں کرتا, بلکہ شرماتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی سیلری نہیں بتا سکتا. بہت کم ہی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر کچھ اچھی سیلری لینے والے گریجویٹ لوگ موجود ہیں, وگرنہ مڈل کلاس کا ایک عام سا نوجوان جس نے گریجویشن کی, اس کی سیلری اگر آپ پوچھیں تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ جس سے اس کا 1 مہینے کا گزارا چلتا ہے, جو بھی مشکل سے. لیکن یہی انجینئر یا یہی گریجویشن کرنے والا اسٹوڈنٹ اگر کسی گلف کنٹری میں یا کسی ایبروڈ کی کنٹری میں, یورپ کی کنٹریز میں, اگر وہاں جا کر وہی کام جو یہاں کر رہا ہے وہ کرتا ہے تو وہ سیلری اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی سیونگ کرتا تو 1 سال تک جتنے پیسے وہ پاکستان میں جمع کر سکتا تھا, گلف کنٹریز یا باقی کنٹریز میں صرف 2 سے 3 ماہ میں وہ اتنے پیسے سیو کر سکتا ہے. جبکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو اپنی جاب کی انسیکیورٹی بھی ہے, اس کو لو سیلری کا بھی خطرہ ہے, اس کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہے, اور وہ نہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر پا رہا ہے اور نہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر کسی بھی ایبروڈ کنٹری میں جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان میں آج کا ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ پاکستان میں اپنا کریئر نہیں بنانا چاہتا, صرف اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں فائنینشیل کرائسس اتنے ہیں کہ میں اگر کوئی بھی اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کی تلاش کرتا ہوں یا میں جاب کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں اتنی سیلری جنریٹ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی فیملی کو پراپر طریقے سے سپورٹ کر سکوں اور میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکوں کہ میں نے گریجویشن کرنے کے بعد اچھی نوکری حاصل کر لی. ان امپلائمنٹ.
پاکستان کا ایک دیرینہ مسئلہ، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایک دیرینہ مسئلہ ان امپلائمنٹ۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں گریجویشن کے اوپر اتنی زیادہ رقم خرچ نہیں ہوتی، ایک گریجویٹ بندہ اتنے زیادہ پیسے اپنی تعلیم پر خرچ نہیں کرتا جتنے وہ جگہ جگہ اپلائی کرنے پر یا پھر اپنی ڈگریز کی فوٹو کاپیز کرنے پر لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کسی بھی میرٹ کی بنیاد پر جاب نہیں ملتی، اس کو رشوت کے بغیر کسی جگہ پر بھی جاب آفر نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ کوئی اچھا سفارشی، کوئی وزیر، کوئی MNA، کوئی MPA ہوتا ہے، اور نہ پھر اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ سیٹ سیکیور کر سکے۔ ہر جگہ نہیں، کہیں پر میرٹ بھی ہوگا، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عام طور پر ایسا ہی دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فیکٹر جو اس سسٹم کو کولیپس کرنے میں مین رول پلے کرتا ہے وہ ہمارا سیاسی نظام ہے، جو کہ سٹیبل ہی نہیں ہے۔ انسٹیبلٹی ہے ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم میں کہ آپ کوئی بھی پلان کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی پلان کرتا ہے، کوئی فیوچر کریئر کی کچھ پلاننگ کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے کہ میں نے یہ ڈگری کرنی ہے، میں نے یہ بننا ہے، حالات اس کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس ڈگری کو ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے ملک کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہوتا ہے اور باقی اپنی ایجوکیشن کسی دوسرے ملک میں جا کر کرنا چاہتا ہے، اور وہیں پر سیٹلمنٹ کا بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب سے ہم نے یہ ہوش سنبھالا ہے، ہمیں اپنے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی بھی اسٹیبلٹی نہیں ملی۔ آپ دیکھیں کہ بہت کم ایسے پرائم منسٹرز آئے جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا کوئی بھی کریئر پورا نہیں کر سکتے، کوئی پلان نہیں کر سکتے۔ وہ اگر اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا، اس کے لیے حالات اس قدر سخت ہو جاتے ہیں، تو ایک عام سا اسٹوڈنٹ جو کسی بھی یونیورسٹی میں بیچارہ مڈل کلاس لاسٹ بینچ پر بیٹھا ہوا، وہ اپنی فیوچر کی پلاننگ کیسے کر سکتا ہے؟ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ، پاکستانی نوجوان یا اسپیشلی ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جو نوجوان ہیں، جو اسپیشلی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کس احساس سے کمتری کے شکار میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ہمیں دکھائی جانے والی لگژریس لائف ہے ابروڈ کی، وہاں کی ہسل پسل ہے، وہاں کی عیاشی ہے، وہاں کا اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، وہاں کی جاب اچھی ہیں، وہاں کی کرنسی اچھی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں اگر پاکستان سے نکلوں یا اپنے ملک سے نکلوں تو ممکن ہے کہ میرے لیے بھی سیم لائف وہاں پر انتظار کر رہی ہے۔ برین ڈرین پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ اس کو دکھایا جاتا ہے وہ اس کو بالکل منوان سچ مان کر وہ باہر جانے کی خواہش کرتا ہے اور باہر جانے کی پلاننگ کرتا ہے۔ کسی حد تک یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی کرنسی بالکل دن بدن جو ہے گر رہی ہے، اور وہاں اس کو پاؤنڈز میں ڈالرز میں کمانے کا موقع ملتا ہے، وہاں اس کو میرٹ پر جو ہے سلیکشن ملتی ہے، وہاں اس کو اچھی جاب ملتی ہے، اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، وہاں کی لائف اس کو لگژریس ملتی ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن یہاں ایک ڈارک سائڈ بھی ہے اس برین ڈرین کا۔ پاکستان میں اکثر مڈل کلاس لوگ جو اچھا خاصا قرضہ لے کر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور وہاں سے جب وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں سے یہی جواب ملتا ہے اس کو پیرنٹس کی طرف سے کہ ہم نے تمہیں بہت سارا قرضہ لے کر وہاں بھیجا ہے، لہٰذا پہلے قرضہ اتارو پھر پاکستان آؤ۔ وہ وہاں پھنس جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، اور کچھ اسٹوڈنٹس بیچارے تو یہ بھی رسک لے لیتے ہیں کہ وہ ڈنکی لگا کر کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اور راستے میں ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ تو اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ کسی حد تک یہاں اس ڈارک سائڈ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے جو جانے والے نوجوان ہیں ان کا فیصلہ درست ہے، اور پاکستان کا آج کا جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے وہ پاکستان میں اپنا کریئر نہیں بنانا چاہتا بلکہ باہر جانے کی خواہش رکھتا ہے، باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ اس کا فیصلہ درست ہے، وہ صحیح سوچتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہمیں اسٹوڈنٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سوال ہمیں اس سسٹم سے پوچھنا چاہیے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کولیپس کر چکا ہے۔ کیا ہم نے اس سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس تجاویز، کچھ ہمارے پاس طریقے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اگر سیم سسٹم جو کولیپس کر چکا ہے اگر ایسا ہی رہا تو یہ نمبر ایک دن کروڑ تک بھی جا سکتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہوگا کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں،
جہاں پر جو یونیورسٹیز کی یا کالجز کی انتظامیہ ہیں بار بار کبھی کون سی اسکالرشپ پیش کر رہی ہیں، کبھی کون سے پیکیجز لگا رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ نہ کرے، کہ یہ یونیورسٹیز یا یہ کالجز خالی ہو جائیں گے اور لوگ جتنے بھی پڑھنے والے تھے یہ کسی اور ملک میں پڑھ رہے ہوں گے۔ آج اگر اس سسٹم کے اوپر کام نہ کیا گیا تو یہ وقت ہمیں بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ بھی باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے کہ آپ کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں اور کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔